باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین انسان کی ترقی اور انسان کو کمال انسانی تک پہنچانے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ جو اللہ کا رسول لے کر تمہارے پاس آیا ہے اور جس کی وہ دعوت دیتے ہیں اس کو قبول کر لو، جس چیز سے وہ منع کرتے ہیں اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ، مضبوطی سے پکڑو جو وہ دعوت دے رہے ہیں اور جو وہ کہہ رہے ہیں۔ وما نہاکم عنہ، اور جس چیز سے انہوں نے روکا ہے اس سے اپنے آپ کو فانتہوا، اپنے آپ کو مضبوطی سے روکو۔ دینی آداب اسی لیے بیان کیے جاتے ہیں کہ ہر انسان اپنے کام میں ان دینی آداب کا، دوسرے لفظوں میں الہی آداب کا، یا رسول اللہ کے آداب کا، یا اسلام کے بتائے ہوئے آداب کا خیال رکھے، تاکہ وہ کمال انسانی تک سفر میں اپنے سامنے شاہراہ کو روشن پائے اور بہتر انداز میں اس شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے کمال تک پہنچے، حیوانیت سے نکلے، تاریکی سے نکلے، ضلالت سے نکلے، گمراہی سے نکلے، روشنی میں پہنچے، نور میں پہنچے، اللہ کی عبودیت اور بندگی کے دائرے میں داخل ہو سکے، تاکہ اس کی روح کو تسکین ملے۔ اس موضوع کے حوالے سے جس پر آج گفتگو ہو رہی ہے، آداب میں سے ایک ادب ہم موضوع بنا رہے ہیں اس گفتگو کو کہ معاشرے کے اندر جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جو جھوٹ ہوتے ہیں، جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، اس کے مقابلے میں ایک مومن کا ادب کیا ہونا چاہیے، آداب ایمانی کیا ہیں، اسلام نے ہمیں اس حوالے سے کیا ادب سکھایا ہے۔ دیکھیے، اسلام میں سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اپنے برادر مومن سے حسن ظن رکھو، اس کے بارے میں خوشگمانی رکھو، بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ جہاں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے وہاں پر محتاط رہنے سے منع نہیں کیا گیا۔ اگر آپ کو کسی کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے بارے میں کوئی منفی بات سنو تو فوراً کہو کہ ہاں تمہاری بات بالکل غلط ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کے رد عمل میں اس کی تائید شروع کر دیں اور اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں۔ دونوں حوالوں سے احتیاط۔ اس لیے روایات کہتی ہیں کہ جب کسی مومن کے بارے میں کوئی پروپیگنڈا کیا جائے تو اس پروپیگنڈے کے مقابلے میں انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مضبوط رکھے، نہ اس پر فوری طور پر رد عمل دے، نہ اس کو فوری طور پر قبول کرے، اور نہ ہی فوری طور پر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے، بلکہ اس سے اپنے آپ کو مضبوطی سے روکے۔ قرآن کریم میں سورہ نور کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوتا ہے ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ بڑا ظالم ہوتا ہے۔ یہ جب اپنے جوبن پہ آتا ہے حیوانیت کے تو خدا کو بھی نہیں بخشتا اور اللہ کے رسولوں کو بھی نہیں بخشتا، عام افراد کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ آیت نازل ہوئی ایک ایسے موقع پر جب کسی ایک جنگ سے، بنی مستلق سے غالباً جنگ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آ رہے تھے۔ اس موقع پر بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ رسول کریم کی ایک زوجہ ماریہ قبطیہ ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ، ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ آیت کیا ہے؟ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم لا تحسبوہ شرا لکم بل ہوا خیر لکم لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے شک تمہارے درمیان میں سے جو لوگ یہ بہتان، یہ الزام اور یہ جھوٹ گڑھ کر لائے ہیں، اگرچہ وہ تم ہی میں سے ہیں، تمہارے اندر میں سے ہیں، لیکن ان کی بات پر فوری طور پر رد عمل نہ دکھاؤ۔ اگرچہ بہت بری بات کی ہے انہوں نے، اگرچہ بہت برا کام کیا انہوں نے، لیکن اگر حقیقت دیکھو تو یہ تمہارے فائدے میں ہے۔
فائدہ کس لحاظ سے اس پر بعد میں بات ہوگی. ہوا یہ، اس کی دو شان نزول دو اس آیت کی بیان کی گئی ہیں. ایک یہ کہ جنگ سے واپسی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت عائشہ کو لے کر اس جنگ میں گئے ہوئے تھے. چونکہ نبی کریم زوجات میں سے ہر دفعہ کسی ایک زوجہ کو قرآن اندازی کے تحت منتخب فرماتے اور اپنے ساتھ جنگ پہ لے کر جاتے. اس جنگ میں بنی مستلق سے جنگ تھی، اس میں حضرت ام المومنین عائشہ کو لے کے گئے تھے. بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ رستے میں رفع حاجت کی ضرورت پڑی اور حضرت ام المومنین قافلے سے الگ ہوئیں جنگ سے واپسی کے بعد اور ذرا پیچھے رہ گئیں. بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ نہیں، ان کے گلے کا ہار گم گیا تھا، اس ہار کو تلاش کرتے ہوئے تھوڑا سا پیچھے رہ گئیں. لیکن جب پیچھے رہ گئی، قافلہ آگے نکل گیا، تو اس اثنا میں پیچھے سے ایک صحابی آئے، وہ پھر حضرت ام المومنین عائشہ کو لے کر قافلے تک پہنچے. اب یہ قافلہ کون سا قافلہ ہے؟ رسول کریم کا قافلہ. کون ہے؟ صحابہ کرام. کون ہیں؟ وہ مجاہدین جنہوں نے اللہ کی راہ میں جنگ کی ہے اور جنگ میں اب واپس آ رہے ہیں شہر کی طرف. لیکن اسی قافلے کے اندر، اسی گروہ کے اندر کچھ لوگوں نے اٹھ کر الزام لگانا شروع کر دیا، اور الزام بھی بہت برا الزام زبان پر لاتے ہوئے بھی انسان لرز اٹھتا ہے. ام المومنین پر الزام، حضرت عائشہ پر الزام. جب انہوں نے الزام لگایا تو روایات میں یہ ہے اور مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ 1 ماہ تک تقریباً نبی کریم انتہائی مضطرب اور پریشان رہے کہ انہوں نے کیوں ایسا الزام لگایا. دکھی رہے. نبی کریم کی ناموس پر الزام تھا، یہ صرف حضرت عائشہ پر نہیں تھا، نبی کریم کے ناموس پر الزام تھا. بہت بڑا گناہ ہے. دوسری روایت یہ ہے، وہ روایت اسی آیت کی شان نزول کے حوالے سے ہے. کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ نہیں، یہ آیت جو حضرت عائشہ کے حوالے سے نہیں تھی بلکہ حضرت ماریہ قبطیہ کے حوالے سے تھی. جب ان کا بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، 18 ماہ بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم بہت پریشان، مضطرب اور اپنے اس بچے کو یاد کر کے مغموم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اس اثنا میں 2 زوجات کا نام لیا گیا ہے. ان 2 زوجات نے نبی کریم سے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ بچہ تو آپ کا تھا ہی نہیں بلکہ فلان شخص کا بچہ تھا، تو اس لیے آپ کو تو اس پہ مغموم ہونا ہی نہیں چاہیے. نبی کریم بہت مضطرب ہوئے، بہت مغموم ہوئے، اور اس غم کے نتیجے میں پھر یہ آیت اتری. آیت اصل میں زوجہ نبی کی بے گناہی کو بیان کرنے کے لیے ہے. لہٰذا آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، جب تمہارے اپنے درمیان میں سے کچھ لوگ الزام تراشی کرتے ہیں اور الزام لگا کر جھوٹ کہہ کر آتے ہیں، لا تحسبوہ شرا لکم، اس کو اپنے لیے برا نہ سمجھو، بل ہوا خیر لکم، بلکہ یہ خیر ہے. کیوں؟ اس سے بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹ جاتا ہے کہ وہ کتنے با ایمان ہیں. بہت سارے لوگوں کے چہروں سے نقاب الٹتا ہے کہ یہ لوگ کتنے نبی کریم کا احترام کرنے والے لوگ ہیں. اگرچہ درمیان میں ہیں معاشرے کے، اگرچہ اسی لشکر کے درمیان میں ہیں، اگرچہ اسی مدینہ کے اندر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد ہیں، لیکن ان کے اندر کی کثافت، ان کے اندر کا نفاق، ان کے اندر کی گندگی کھل کر سامنے آ رہی ہے. اس لیے پریشان نہ ہو. لا تحسبوہ شرا لکم، یہ تمہارے لیے شر نہیں ہے، بل ہوا خیر لکم، یہ آپ کے لیے خیر ہے. کیوں؟ لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم، ان میں سے ہر شخص جتنا بھی آگے بڑھاتا ہے اس طرح کی جھوٹی بات کو، وہ اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے. والذی تبلی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، اور ان میں سے جس شخص نے اس گناہ کی گفتگو کا آغاز کیا، اس نے گناہ عظیم کیا، اور وہ بھی اپنے گناہ کی سزا بھگت کر رہے گا. اب آپ ذرا غور کیجئے گا کہ جب انسان کے اندر ابلیس آ جائے تو نبی کو بھی نہیں بخشتا. جب انسان کے اندر ابلیس آ جائے تو نبی کی زوجات کو بھی نہیں بخشتا، ان کے بارے میں بھی حرز سرائی کرتا ہے، اور ان کے بارے میں بھی بدگمانی کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی الزام تراشی کرتا ہے، ان کے بارے میں بھی جھوٹ کہتا ہے، ان کے بارے میں بھی تہمت لگاتا ہے، اور اس تہمت کے نتیجے میں لوگوں کو
خاندان نبی کے حوالے سے، زوجات نبی کے حوالے سے، نبی کے گھرانے کے حوالے سے، نبی کی عصمت کے حوالے سے، نبی کی ناموس اور عزت کے حوالے سے لوگوں کے اعتماد کو متزلزل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب نبی مستثنیٰ نہیں ہیں انسانوں کے شرم سے بچنے کے حوالے سے، تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں بھی اس طرح کے الزامات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ایسے جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، آپ کو بھی ایسے ہی جھوٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر ایک مومن اور ایک مسلمان کی ذمہ داری کیا ہے جب اس طرح سے الزامات لگیں؟ یہ ہے اصل ٹاپک کہ ایسے میں اسلام ہمیں کس چیز کا حکم دیتا ہے۔ اب ذرا غور کیجیے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ ضع امر اخیک علی احسنہ، اپنے مومن بھائی کے امور کو ہمیشہ حسن ظن کی نگاہ سے دیکھا کرو، سوء ظن کی نگاہ سے نہ دیکھو۔ ضع امر اخیک علی احسنہ ولا تطلبن بکلمۃ خرجت من اخیک سوءا، جب کوئی تمہارا دوست، تمہارا بھائی کوئی ایسی بات زبان سے کر دے جو تمہاری نگاہ میں کچھ اور ہو، تم اس کو سمجھ نہ پاؤ، تو فوراً اس پر سوء ظن نہ کرو، اس پر بدگمانی نہ کرو۔ وَأَنْتَ تَجِدُ لَهَا فِي الْخَيْرِ مَحْمَلًا، جبکہ تم نے اس سے پہلے ہمیشہ اپنے اس بھائی سے اچھائیاں ہی دیکھی ہیں، تو اگر کوئی ایسی بات اس کے بارے میں سنو، کسی دوست سے سنو، کسی دوست کی زبان سے ایسی کوئی بات نکلے، تو فوراً اس پر یقین نہ کرو، فوراً اس پر رد عمل نہ دو، فوراً اس غلط بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش مت کرو۔ ایھا الناس، نبی کریم نے فرمایا کہ ایھا الناس، لوگوں غور سے سنو، من عرف من اخیہ وثیقۃ دین وسداد طریق فلا یسمعن فیہ اقاویل الرجال، لوگوں غور سے سنو اور غور سے سنو، جو شخص اپنے کسی دوست اور اپنے کسی بھائی کے حوالے سے مطمئن ہے، اس کی دینداری پر مطمئن ہے، اس کے درست رستے کے انتخاب پر مطمئن ہے، اس کے نیک ہونے پر مطمئن ہے، وہ جب کسی اور سے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات سنے تو فوراً اس کو سننا نہیں چاہیے، بلکہ اس کو سنی انسنی کر دینا چاہیے، اس کو بالکل اس پر توجہ نہیں دینی چاہیے۔ قرآن کا بھی یہی حکم ہے اور نبی کریم کی بھی یہی سیرت ہے۔ اس لیے فرمایا کہ غالباً یہ حدیث ہے اصول کافی کی، اور اصول کافی میں امام صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اذا اتهم المؤمن اخاہ، جب ایک مومن اپنے کسی مومن بھائی پر الزام لگاتا ہے، اور اخاہ انماس الایمان من قلبہ کما ینماس الملح فی الماء، جب ایک مومن اپنے برادر مومن پر اتہام، تہمت اور الزام تراشی کرتا ہے اور الزام لگاتا ہے اور اس کے حوالے سے بدگمانی کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے دل سے ایمان ایسے صاف ہو جاتا ہے جیسے نمک پانی میں جا کے حل ہو جاتا ہے اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ نمک کہاں ہے، اسی طرح سے ایمان اس کے دل سے صاف ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہا کہ اپنے برادر مومن کی آبرو، عزت اور حیثیت کا خیال رکھو، کوئی اس پر آنچ نہ آنے دو۔ آج کے دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر طرف الزام تراشیاں ہیں، ہر طرف کردار کشی، ہر طرف جھوٹ، ہر طرف تہمت۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، انسان اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہے، چاہے وہ اس کے ہاتھ سے لکھا جائے، چاہے اس کی زبان سے کہا جائے، چاہے وہ شخص کسی اور کے جملے کو سنے اور کہیں اور منتقل کر دے، ادھر سے پوسٹ اٹھائی، ادھر اس نے باقی لوگوں تک پہنچائی، اگر وہ جھوٹی بات ہے تو اس جھوٹی بات کے جرم میں یہ شریک، اگر وہ الزام تراشی ہے تو یہ شخص جس نے کہیں اور نقل کیا ہے یہ شریک ہے، اگر یہ تہمت ہے تو یہ شخص جس نے اس تہمت کو وصول کیا اور اگلی جگہ منتقل کر دیا، کئی پیجز پہ، کئی گروپس پہ اس کو منتشر کر دیا اور لوگوں تک اس کو پہنچایا، یہ شریک ہے۔ اس لیے اپنے برادر مومن کی آبرو، عزت، حرمت
اور اس کی شخصیت کو بچانے میں اپنا رول پلے کریں، ابلیسی کردار میں نہیں۔ اس لیے اپنے برادر مومن کی آبرو کی حفاظت پر توجہ دیں، اس کو تباہ کرنے پر نہیں، چونکہ جو اس طرح سے کرے گا اس کے دل سے ایمان نکل جائے گا، جو اس طرح سے کرے گا وہ سیدھا اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنائے گا، اور جب تک وہ شخص اس کو معاف نہ کرے اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ غالباً رسول اللہ کی حدیث ہے، اور امام صادق علیہ السلام نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کعبہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے، تو کتنا جلیل القدر ہے، تو کتنا محترم ہے، تو کتنا مقدس ہے، لیکن یاد رکھ ایک مومن کی عزت، ایک مومن کی آبرو اور ایک مومن کی حیثیت اللہ کے ہاں تجھ سے زیادہ مقدس اور زیادہ اہم ہے۔ اس لیے تجھے ڈھانا آسان ہے، ایک مومن کی آبرو کو ختم کرنا، اس کی عزت پر ہاتھ ڈالنا اور اس کو لوگوں کی نگاہ میں گرانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے اس طرح کے اخلاقی مواقع پر دین نے جو ادب بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی اس طرح کی الزام تراشی سنو تو نہ صرف اس کو روکو بلکہ ٹوکو کہ کبھی بھی ایسی بات وہ کسی اور جگہ نہ کرے۔ اس لیے ثواب الاعمال کی یہ روایت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، فرمایا کہ من رد عن ارض اخیہ المسلم وجبت لہ الجنت البتۃ، جس شخص نے اپنے کسی مسلمان اور مومن بھائی کی عزت پر حملے کو روکا اور دوسروں کو ٹوک دیا کہ ایسی بات نہ کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہر صورت میں جنت بھیجتا ہے، جنت اس کے لیے قطعی ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ من اغتیب عندہ اخوہ المؤمن، جس کی نگاہوں کے سامنے ایک مومن بھائی کی غیبت کی جائے، فنصرہ واعانہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، پس اس شخص نے غیبت کرنے والے کے مقابلے میں اس شخص کی مدد کی جس کی غیبت ہو رہی ہے، یعنی اس غیبت کرنے والے کو روکا، اس کو ٹوکا، اور اس شخص کی جس کی غیبت کی جا رہی تھی اس کے دفاع میں اس کو بچانے کے لیے گفتگو کی اور زبان کھولی۔ فرمایا کہ فنصرہ، اس کی مدد کی، وَأَعَانَهُ، اس کی معاونت کی، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو دنیا میں بھی مدد فراہم کرے گا اور آخرت میں بھی فراہم کرے گا۔ وَمَن لَمْ يَنصُرْهُ، لیکن جس نے اس غیبت ہونے والے جس شخص کی غیبت کی جا رہی تھی اس کی مدد نہیں کی، وَلَمْ يَدْفَعْ عَنْهُ، اس کا دفاع نہیں کیا، غیبت کرنے والے کو روکا نہیں، ٹوکا نہیں، وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى وَهُوَ يَقْدِرُ، جبکہ وہ یہ کام کر سکتا تھا، اس کی سزا کیا ہے؟ خَذَلَهُ اللَّهُ وَحَقَّرَهُ فِي الدُّنْيَا والآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل کرتا ہے۔ کیسے شخص کو؟ جو شخص اس غیبت کرنے والے کو روک سکتا تھا اور اس نے روکا نہیں، ٹوک سکتا تھا اور ٹوکا نہیں، جس کی غیبت کی جا رہی تھی، جس کے بارے میں برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس کا دفاع کر سکتا تھا اور نہیں کیا، ایسے شخص کو خذلہ اللہ، اللہ ذلیل کرتا ہے، وَحَقَّرَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اس کو حقیر جانتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس طرح کی اجتماعی بیماریوں میں، اجتماعی امراض میں، خصوصاً ایسے امراض جس میں برادر مومن، برادر مسلمان کی عزت اور آبرو داؤ پہ لگ جائے، جہاں پر جھوٹ کہا جائے، جہاں پر کردار کشی کی جائے، جہاں پر دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے تمام حدود توڑ دیے جائیں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم وہاں پر اپنی دینی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں مومن بن کر اپنے فرائض انجام دے سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔